آج یورپ علوم و فنون میں بہت آگے نکل گیا ہے۔ وہاں کے لوگ معاشی طور پر خوشحال ہیں۔ ہزاروں تعلیمی ادارے وہاں علم و عرفاں کے موتی لٹا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں ایک دنیا ان کی دست نگر ہے، اور تاریخ کا دھارا ان کی مرضی سے اپنا رخ بدلتا ہے۔ لیکن دوستوں، یورپ کی حالت ہمیشہ ایسی نہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ اپنی تاریخ میں جہالت کی ان تاریکیوں سے گزرا ہے جن سے شاید کسی دوسرے انسانی معاشرے کو واسطہ نہ پڑا ہو۔ آج ہم اسی جہالت کے دور پہ بات کریں گے جس میں یورپ کی وہ حالت تھی جس کو بیان کرنے سے انسانی روح کانپ اٹھتی۔ یورپ کا قرون وسطیٰ کا زمانہ تاریخ کا تاریک ترین زمانہ ہے۔ اس دور کے بارے میں ڈاکٹر ولیم ڈریپر لکھتے ہیں کہ قرون وسطیٰ میں یورپ کا بیشتر حصہ لک و دک بیابان یا جنگل تھا۔ کہیں کہیں راہبوں کی خانقاہیں اور چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد تھیں۔ جا بجا دلدلیں اور غلیظ جوہر تھے۔ لندن اور پیرس جیسے شہروں میں لکڑی کے ایسے مکانات تھے جن کی چھتیں گھاس کی تھیں۔ چمنیاں، روشن دان اور کھڑکیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ آسودہ حال عمرہ فرش پر گھاس بچھاتے اور بھینس کے سینگ میں شراب ڈال کر پیتے تھے۔ صفائی کا کوئی انتظام نہ تھا، نہ گندے پانی کو نکالنے کے لیے نالیوں اور زیر زمین پائپ لائنوں کا رواج تھا۔ گلیوں میں فضلے کے ڈھیر لگے رہتے تھے۔ چونکہ سڑکوں پر بے اندازہ کیچڑ ہوتا تھا اور روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، اس لیے رات کے وقت جو شخص گھر سے نکلتا وہ کیچڑ میں لت پت ہو جاتا۔ تنگی رہائش کا یہ عالم تھا کہ گھر کے تمام آدمی اپنے مویشیوں سمیت ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ عوام ایک ہی لباس سال ہا سال تک پہنتے تھے جسے دھوتے تک نہیں تھے۔ نتیجتاً وہ بدبودار، میلا اور انتہائی بوسیدہ ہو جاتا تھا۔ نہانا اتنا بڑا گناہ تھا کہ جب پاپائے روم نے سسلی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی پر کفر کا فتویٰ لگایا تو فہرست الزامات میں یہ بھی درج تھا کہ یہ روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتے ہیں۔ پکتھال نے اپنی کتاب تہذیب الاسلام میں لکھا ہے کہ جب اسپین میں اسلامی سلطنت کو زوال آیا تو فلپ دوئم نے تمام حمام بند کروا دیے، کیونکہ اس سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ اس بادشاہ نے اشبیلیہ کے گورنر کو محض اس لیے معزول کر دیا کہ وہ روزانہ ہاتھ منہ دھوتا تھا۔ ڈاکٹر ولیم ڈریپر مزید کہتے ہیں کہ فکر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ یہ عام لوگ سبزیاں، پتے اور درختوں کی چھال ابال کر کھاتے تھے۔ متوسط طبقے کے ہاں ہفتے میں ایک مرتبہ گوشت عیاشی سمجھا جاتا تھا۔ 1030 کے قحط میں لندن کے بازاروں میں انسانی گوشت بھی بکتا تھا۔ سوائے چند ایک عمرہ کے جن کا کام بدکاری، شراب نوشی اور جوا تھا، جاگیرداروں کو قلعے، ڈاکوؤں کے اڈے تھے جو مسافروں پر چھاپے مارتے اور زر فدیہ وصول کرنے کے لیے انہیں پکڑ کر لاتے تھے۔ حصول زر کے لیے وہ مختلف طریقے استعمال کرتے تھے، مثلاً آدمی کے پاؤں کے انگوٹھوں کو رسی سے باندھ کر الٹا لٹکا دیتے، یا گرم سلاخوں سے جسم کو داغتے، یا گرہ دار رسی کو سر کے گرد لپیٹ کر پوری طاقت سے مروڑتے تھے۔ پورے یورپ میں سڑکیں نہ تھیں۔ ذرائع نقل و حمل بیل گاڑی، خچر اور گدھے تھے۔ جنگلوں اور پہاڑوں میں ایسے ڈاکو رہتے تھے جو آدم خور بھی تھے۔ وبائیں عام تھیں۔ صرف 10ویں صدی میں 10 تباہ کن قحط، 13 وبائیں پھوٹیں اور لوگ مکھیوں کی طرح ہلاک ہوئے۔ ان کے پادری فریب اور جعلسازی سے کام لیتے تھے۔ پوپ جنت کی راہداریوں اور گناہ کے پرمٹ یعنی اجازت نامے فروخت کیا کرتا تھا۔ عوام کے لیے سود لینا حرام تھا، لیکن پوپ کا بینک لوگوں کو بھاری شرح سود پر قرض دیتا تھا۔ عوام گور پرست اور مجسمہ ساز تھے۔ علماء عشاء ربانی، کرامات اولیاء، رہبانیت اور تصرفات روح کی بحثوں میں الجھے ہوئے تھے۔ یورپ کا مشہور مورخ گبن لکھتا ہے، اتنے طویل تاریخی زمانے میں بدی کی یہ کثرت اور نیکی کی یہ قلت
پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ گات قوم کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ میں ان وحشیوں کے ہولناک افعال کا ذکر کر کے صفحات تاریخ کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا، تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے خلاف انسانیت افعال کو زندہ رکھنے کی مثال اور ذمہ داری مجھ پر نہ ہو۔ ان لوگوں کے نزدیک انسانیت کی جو قدر تھی، اس کی ایک جھلک آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ آنکھیں نکالنا، زبان کاٹنا، کھال کھینچنا اور زندہ جلانا رومیوں کی عام سزائیں تھیں۔ ایک مرتبہ جب رومیوں نے روسیوں کو شکست دی تو قیدیوں کے ہاتھ کاٹ کر ان کے ہار بنائے اور ان ہاروں سے قسطنطنیہ کی فصیلوں کو سجایا گیا۔ ایک موقع پر جب اسلامی فوج کو شکست ہوئی تو رومیوں نے مسلم اسیران جنگ کو سمندر کے کنارے لٹا کر ان کے پیٹ میں لوہے کے بڑے بڑے کیل ٹھونک دیے، تاکہ بچے کچھ مسلمان جہاز جب واپس آئیں تو اس منظر کو دیکھیں۔ قیصر باسل دوم نے بلغاریہ پر فتح حاصل کی تو 15,000 اسیران جنگ کی آنکھیں نکال دی اور ہر 100 قیدیوں کے بعد ایک قیدی کی ایک آنکھ رہنے دی، تاکہ وہ ان اندھوں کو گھر تک پہنچا سکے۔ غلاموں کی تجارت زوروں پر تھی۔ غلاموں سے بھرے ہوئے جہاز برطانیہ آتے اور وہاں سے یورپ میں جاتے۔ یہ غلام عموماً 5 شیلنگ فی کس کے حساب سے فروخت ہوتے تھے۔ فرانس کی حریت پسند خاتون جان آف آرک انگریزوں کے ہتھے چڑھی تو اسے سرے بازار زندہ جلا دیا گیا۔ 17ویں صدی کے یورپ کے متعلق بریفورڈ لکھتا ہے کہ وہ لوگ اپنی ہر بدی کو نیکی کا رنگ دیتے تھے۔ سفیروں کا کام یہ تھا کہ وہ وحشی سرداروں کی نفس پرستیوں اور بدماشیوں کو ایسے حسین انداز میں پیش کریں کہ وہ خوبیاں نظر آئیں۔ منافقت، جھوٹ، دھوکہ اور ریاکاری ایک فن لطیف بن گیا تھا جس میں ہر شخص ماہر تھا۔ میکاولی اس فن کا امام سمجھا جاتا تھا۔ تو دوستو، جس یورپ کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو انتہائی ترقی یافتہ ہے، خوبصورت ترین سڑکیں ہیں، لوگ انتہائی پڑھے لکھے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے بیشتر کی خواہش یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ایام یورپ میں گزاریں، ہمارے بچے یورپ میں پڑھیں، وہاں کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کریں، اگر ہو سکے تو ہم کسی نہ کسی طرح وہاں سیٹل ہو جائیں، کیونکہ وہاں پر زندگی بڑی پرسکون ہے، وہاں پر زندگی بڑی خوشگوار ہے، وہاں پر زندگی بہت زبردست ہے، ہر طرح کی سہولت میسر ہے، نہ بجلی کا مسئلہ ہے، نہ گیس کا مسئلہ ہے، امن و امان، سکون، شانتی، چین، ہر چیز وہاں پر موجود ہے۔ آج سے چند 100 سال پہلے ان کی یہ حالت تھی جو میں نے بتائی۔ انتہائی وحشی قوم، انتہائی غلیظ قوم، بدترین اخلاق کے مالک، لیکن آج علم کی بدولت کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ وہ علم جو مسلمانوں کا میراث ہے، اگر ہم نے آج وہ علم حاصل کر لیا تو وہ دن دور نہیں کہ ہم یورپ اور امریکہ سے کہیں آگے نکل جائیں گے۔ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد، اتنی تہذیب یافتہ قوم ہونے کے بعد، ٹیکنالوجی پر اتنی برتری ہونے کے بعد بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ان میں وہ وحشی پن، وہ گنوار پن، وہ اکھڑ پن، وہ جہالت موجود ہے۔ اور اگر آپ نے اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو کوئی بھی یورپین فلم اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ہالی ووڈ کی فلم اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو نت نئے طریقے اذیت دینے کے، یہ ہالی ووڈ کی فلمیں، یہ یورپ کی فلمیں، ان کے ڈرامے، یہ آپ کو دکھائیں گے، تو ان کا ذہن ابھی تک ویسے ہی ہے، یہ ویسے ہی اجڑ جاہل گنوار ہیں۔ صرف انہوں نے وہ علم حاصل کر لیا جو ایکچولی مسلمانوں کی میراث ہے اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا اپنے معاشرے پہ، جو ایکچولی مسلمان معاشرے میں رائج تھی ساری چیزیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پھر ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔